حامدا و مسلیا بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ینفع الناس۔ حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کنز العمال کی یہ روایت ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے ہوں۔ پیارے میرے محترم بھائیوں، اسکول کی کتاب کے اندر ایک سبق تھا، بچھو اور کچھوے کی دوستی۔ سانپ اور بچھو دو ایسے موذی جانور ہیں کہ انہیں بندہ دودھ پلائے یا انہیں بندہ شہد پلائے، یہ نہ عام بندے کا خیال کرتے ہیں، نہ عام بندے اور نہ نبی رسول میں تمیز کرتے ہیں۔ سانپ اور بچھو دو ایسے موذی حشرات الارض ہیں کہ یہ نبی اور رسول کو بھی ڈنگ مارتے ہیں اور عام آدمی کو بھی ڈنگ مارتے ہیں۔ سانپ اور بچھو دو ایسے موذی حشرات الارض ہیں کہ ان کے ساتھ جتنا بھی بھلا کیا جائے اور خیر کا معاملہ کیا جائے، ان کی فطرت ہے ڈسنا۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر آدم کی اولاد میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی عادت اور فطرت سانپ اور بچھو کی طرح ہے۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو آج میڈیکل سائنس جو کہ بہت ترقی کر چکی ہے، تو سانپ اور بچھو جیسے زہریلے حشرات الارض سے بھی ایسی دوائیں اور ایسی ویکسین بنائی جاتی ہے کہ جس بندے کو سانپ ڈس لے یا بچھو ڈس لے تو انہی کا نکالا ہوا زہر اسے ویکسین بنا کر اینٹی ڈوز بنا کر باقاعدہ انسانوں کی جان بچائی جاتی ہے، یا میڈیکل سائنس میں سانپ اور بچھو کا جو زہر ہے وہ دیگر انسانی فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو کنز العمال کی روایت بہت بہترین بات اس میں کہ سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، جیسے فرمایا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو یہ تو حافظوں اور قاریوں کے لیے ہو گیا نا۔ اب عام بندے کے لیے فرمایا خیر الناس، سب سے بہتر لوگ وہ ہیں من ینفع الناس، جو انسانیت کا فائدہ کریں۔ اب عالم ہے اور اس کے پاس علم ہے، وہ علم کے ذریعے لوگوں کا فائدہ کرے۔ ایک بندہ پیسے والا ہے، دولت مند ہے، ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے عثمان بنایا، جس کو اللہ نے عبد الرحمن بنایا رضی اللہ عنہما، تو پیسے اور دولت والا اپنے دولت اور پیسے کے ساتھ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ایک بندہ جس کے پاس نہ علم ہے نہ دولت ہے، وہ اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ بلکہ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں اور درمیان راستے میں کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی روڑا ہے، کوئی وٹا ہے، کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہے، ایسی چیز روڈ میں راستے میں پڑی ہے کہ گزرنے والے کو چوٹ لگ سکتی ہے، وہ گر سکتا ہے، وہ مصیبت میں آ سکتا ہے، تو راستے میں پڑے ہوئے روڑے اور وٹے اور کیلے کے چھلکے تک کو آپ نے راستے سے دور کر دیا، راستہ صاف کر دیا،
تو آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو گیا خیر الناس من ينفع الناس۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اللہ کے اس گھر میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ پروردگار نے علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور میری پوری دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ٹیم کو جو میرے ساتھ ہیں، میرے کندھے کے ساتھ کندھا بنے ہوئے ہیں، میرے قدم کے ساتھ قدم بن کر کے چل رہے ہیں، اللہ سب کو بہترین سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جاؤ۔ مرو تو لوگ آپ کو یاد کر کر کے روئیں، ہیں جی۔ علم ہے تو علم کے ذریعے فائدہ پہنچاؤ، زبان ہے زبان کے ذریعے فائدہ پہنچاؤ، آپ کے پاس پیسہ دولت اللہ کا دیا ہوا ہے تو اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ جس کے پاس جس طرح کی بھی صلاحیت ہے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ اور للہ فی اللہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ اپنے آپ کو خیر الناس من ينفع الناس میں شامل کر لو۔ مرو گے تو لوگ روئیں گے۔ آج کی تاریخ میں جس میں میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں، جی میرے پاس یہ ہے 12/11/2023، 12 تاریخ ہے، 11واں مہینہ اور 2023 ہے۔ اگر آج کے دن میں مر جاتا ہوں تو بہت سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیں گے کہ صبح صبح ہمارے بلا ناغہ سوالات کا جواب دینے والا، ہمیں فائدہ پہنچانے والا آج انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا۔ تو جس کے پاس جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو بروئے کار لاؤ، اپنے آپ کو خیر الناس من ينفع الناس بناؤ۔ جس کے پاس جوگ ہے اسی کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرو، ہاں جی، اور خود کو بچاؤ کہ بچھو صفت اور سانپ صفت نہ بنو۔ سیانے لوگ کہتے ہیں سانپ کو دودھ پلاؤ کتے کو دہی کھلاؤ، دونوں نے کاٹنا ہے، تو ایسا اپنے آپ کو مت بناؤ۔ اسکول کے سبق میں تھا کچھوے اور بچھو کی دوستی، بہت پیارا سبق تھا۔ ہمیں بچپن میں یہ بتایا گیا کہ جو تمہارے ساتھ بھلا کرے کم از کم اس کے ساتھ اگر بھلا نہیں کر سکتے تو برا مت کرو۔ یہ میری زندگی کا نہایت تلخ ترین تجربہ ہے۔ چند ایسے بد نصیب ہیں کہ سالوں ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، لیکن جو بندہ بچھو صفت اور سانپ صفت ہو، فطرتاً وہ بچھو اور سانپ کی فطرت رکھتا ہو، وہ اپنی فطرت ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، وہ ڈستا ہے جتنا مرضی اس کے ساتھ بندہ خیر کر لے۔ لیکن مولوی کا کیا ہے، ان اجری الا علی اللہ، ہاں جی، پیغمبروں کے وارثوں کا اجر تو اللہ پر ہے اور وہ اللہ بہترین اجر دینے والا ہے اور دے رہا ہے۔ تو کچھوے اور بچھو کی تھی دوستی۔ اب ایک دن کچھو اور بچھو نے طے کیا کہ آج نہ ہم ندی کے پار جاتے ہیں، ندی کی دوسری طرف پرلی طرف، ٹھیک ہے جی۔ بچھو کہنے لگا کچھو میاں آپ تو تیراک ہو، تیر کر کے ندی میں ادھر سے ادھر پہنچ جاؤ گے، میں کیا کروں؟ تو کچھو کہنے لگا پیارے دوست گھبراتے کیوں ہو، میری جان تمہارے لیے حاضر ہے۔ کچھو نے اپنے دوست بچھو سے کہا آپ نا میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا اور کچھو پانی میں تیرنا شروع کر دیا۔ جب کچھو بیچ راستے میں گیا، کچھوا
جب کچھوا بیچ راستے میں گیا تو کچھوا کیا دیکھتا ہے کہ اسے اپنی پیٹھ پر نہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں، ٹھکا ٹھک ٹھوکا ٹھک جو بھی تھا۔ تو آخر کچھو نے اپنے دوست بچھو سے پوچھا، حضرت یہ اوپر سے آوازیں کس قسم کی آ رہی ہیں؟ تو بچھو کہنے لگا، میں نا آپ کی پیٹھ پر ڈنگ مار رہا ہوں، جس کو ہم سرائیکی میں کہتے ہیں ڈنگ۔ میں آپ کی پیٹھ پر ڈنگ مار رہا ہوں، ڈنگ مرے نہ پیاں۔ اب کچھو بڑا حیران ہوا، بھائی تم اچھے دوست ہو، ایک تو ہماری تمہاری یاری ہے، اور ایک میں اتنی گہری ندی سے تمہیں پار کر کے لے جا رہا ہوں۔ بچھو نے جواب دیا، حضرت میری مجبوری ہے، مجھے ڈنگ مارے بغیر سکون نہیں آتا، آرام نہیں آتا۔ تو بات یہاں دوستی کی نہیں ہے، دوست ہو اپنا ہو یا پرایا ہو، بلکہ ہاں ایک ویڈیو میں نے یہ بھی شاید دیکھی تھی یا یہ بات سنی ہے، جب بچھو کی مادہ وہ بچے پیدا کرتی ہے تو اس کے اپنے بچے ہی اس کو کھا جاتے ہیں۔ اب دیکھو اتنی بری فطرت کہ ماں کو ہی کھا لیا۔ تو اب بچھو نے جب کہا کہ میں اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہوں، دوستی یا دشمنی کی بات نہیں ہے، میری فطرت ہے، میں ڈنگ مارتا ہوں۔ اب کچھو نے کہا، بڑے حرام خور، ہاں جی بڑے جو ہے وہ عجیب آدمی ہو۔ تو آخر کچھو نے تنگ ہو کر کہا، بچھو میاں میری بھی ایک فطرت ہے، پھر میں پانی میں ڈبکی لیے بغیر نہیں رہتا، اب تک تو میں دوستی کا خیال رکھ کر آ رہا تھا اور میں نے ڈبکی نہیں لی، لیکن اگر آپ کی یہ فطرت ہے تو لو پھر ہماری فطرت بھی دیکھو۔ پھر جب کچھو نے ماری ڈبکی تو وہ گیا بچھو پانی میں۔ تو پیارے بھائیوں، کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جن کی فطرت ہے سانپ اور بچھو کی طرح، کہ وہ ضرور ڈنگ مارتا ہے جتنا اس کے ساتھ بھلا کر دیا جائے۔ مگر ہمیں شریعت کی تعلیم یہ ہے، شریعت کی تعلیم کا خلاصہ کہہ لو، جوہر کہہ لو، شریعت کی تعلیم کا ایک مرکزی مضمون کہہ لو، مرکزی مضامین میں سے، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بناؤ۔ ہاں جی تقاضا تو یہ ہے، افضل تو یہ ہے کہ جو برا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرو۔ تو جس کے پاس جو بھی ہے، اپنے منہ سے، اپنی زبان سے، اپنی جیب سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیروں سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ مر جاؤ گے تو لوگ تمہیں جب یاد کریں گے نا، لوگوں کا یاد کرنا بھی تمہاری قبر میں تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، کہ لوگ تمہیں اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھی یادوں کے ساتھ یاد کر رہے ہیں۔ تو خیر الناس، بہترین لوگ، من ینفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے، کما حقہ، جو اپنی قوتوں کو، طاقتوں کو، صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ ایسے زہریلے اور موذی صفت لوگوں سے، ان کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ان کا شر اللہ انہی پر ہی ڈالے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم رد کیدہم فی نحرہم۔